بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 5 تنوین۔ نورانی قاعدے کا دوسرا حصہ چل رہا ہے، جس میں سے پہلی 2 تختیاں حرکات اور تنوین والی یہ سبق کی ہیں۔ تیسری تختی آبدن والی مشق کی ہے، ایکسرسائز کی ہے۔ اس تختی میں ہم چند چیزوں کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1، تنوین کی دوسری زبر زیر پیش، اس کو کہاں سے لیا گیا ہے۔ دوسری چیز، نون کی کتنی اقسام ہے۔ اور تیسری چیز، اس الف کا کیا مطلب ہے۔ با الف 2 زبر بند، میم الف 2 زبر مند، اور اس یا کا کیا مطلب ہے۔ دال یا 2 زبر زن، دال یا 2 زبر دن، اس الف اور یا کا کیا مطلب ہے۔ چوتھی چیز، اس تختی کو پڑھنے کے 3 طریقے کون سے ہیں۔ پانچویں چیز، ایک اہم سوال کا جواب دیا جائے گا۔ پہلی چیز، اس کی زبر زیر پیش کو کہاں سے لیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ تختی میں بھی عرض کیا تھا کہ زبر کو الف سے لیا گیا ہے اور زیر کو بڑی یا کے درمیانی حصے سے لیا گیا ہے، پیش کو واو سے لیا گیا ہے۔ اس کی ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش حرکات والی ہے، اور دوسری زبر، دوسری زیر، دوسری پیش نے اس تختی کو حرکات سے نکال کر تنوین والی تختی بنا دیا۔ دوسری چیز، نون کی اقسام۔ نون کے لکھنے کی 3 صورتیں ہیں اور پڑھنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت نون غنہ کی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی صورت میں نون کو لکھا جاتا ہے۔ باقی 2 صورتیں، جیسا کہ مثلا نون شد والا اور نون جزم والا، تو یہ 3 قسمیں ہوئیں۔ نمبر 1 تنوین، نمبر 2 نون جزم والا، نمبر 3 نون شد والا۔ نون جزم والا اور تنوین، ان کے قاعدے قوانین ایک ہی ہیں، ان کو ادائیگی کا طریقہ ایک ہی ہے۔ نون شد والے کا طریقہ مختلف ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش پر اخفا ہوتا ہے، اور نون شد والی پر غنہ ہوتا ہے، ایک فرق۔ دوسرا، نون ساکن اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش والی نون پر حروف حلقی اگر ان کے بعد آ جائے تو اخفا نہیں ہوتا، جبکہ نون شد والے کے بعد جو مرضی حروف آ جائے تو غنہ ہر حال میں ہوگا۔ یہ فرق ہے نون شد کا اور نون ساکن اور نون تنوین کا۔ تیسری چیز، الف اور یا۔ الف اور یہ وقف کی علامات ہیں۔ جیسے الف پر وقف کیا جاتا ہے، علیمن حکیمہ، حکیمن تھا، الف لگا، حکیمہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے یا پر بھی وقف کیا جاتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ یا بھی الف کی ہی صورت ہے، جیسے بالواد المقدسی، طوا، ہدا، یہ مختلف الفاظ قرآن کریم میں آتے ہیں۔ تو یہ الف اور یا وقف کی علامات ہی ہیں۔ چوتھی چیز، اس تختی کو پڑھنے کے 3 طریقے۔ پہلا طریقہ، اس کو جوڑوں کے ساتھ پڑھیں گے اور سیدھا پڑھیں گے۔ مثلا میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من من۔ با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، بن بن بن۔ اس طریقے سے اس ساری تختی کو پڑھا جائے گا۔ اس میں ایک چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ نون تنوین پر اخفا ہوتا ہے، لیکن ہم اس تختی میں بچے سے اخفا نہیں کروائیں گے بلکہ غنہ ہی کروائیں گے، کیونکہ
اخفا، ادغام، اقلاب، اظہار، یہ کچھ گہرائی کی باتیں ہیں جو چھوٹا بچہ نہیں سمجھ سکے گا۔ نورانی قاعدے سارے میں ہی ہم جہاں پہ بھی اخفا ہے یا غنہ ہے تو غنہ ہی کروائیں گے، اخفا نہیں کروائیں گے۔ اور یہ غنہ کرنا کتنی دیر ہے؟ 1 سیکنڈ، ایک الف کی مقدار۔ مثلا ایک بند انگلی کو آرام سے کھولنا، با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن۔ تو یہ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہوا۔ دوسرا طریقہ روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے بغیر جوڑوں کے۔ ون ون ون، فن فن فن، ثن ثن ثن، ذن ذن ذن۔ اور تیسرا طریقہ خلاف ترتیب پڑھنا تاکہ بچے کو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی اچھے طریقے سے پہچان ہو جائے۔ بن بن بن، شن شن شن، کن کن کن۔ تو یہ تھے اس کو پڑھنے کے 3 طریقے۔ آخری چیز، ایک اہم سوال کا جواب۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس تنوین والی تختی کو حرکات کی ترتیب کے خلاف کیوں لکھا گیا؟ یعنی اس میں میم سب سے پہلے آتا ہے اور حرکات والی تختی میں سب سے آخر میں آتا ہے، اور اسی طریقے سے حرکات والی تختی میں حمزہ سب سے پہلے آتا ہے، پھر اس کے بعد ہاء آتا ہے، پھر اس کے بعد عین آتا ہے۔ اس تختی میں بالکل اس کے خلاف کر دیا گیا، ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس تختی کا بنیادی مقصد اخفا غنہ سمجھانا ہے بچے کو۔ اگر ہم اس تختی کو حرکات کی ترتیب پر ہی لکھتے، جیسا کہ اس کے شروع میں حمزہ سب سے پہلے آتا ہے پھر اس کے بعد عین آتا ہے، تو ہمارا بنیادی مقصد فوت ہو جاتا، کیونکہ یہ تمام حروف حلقی ہیں اور حروف حلقی پر اخفا نہیں ہوتا۔ مثلا پیچھے والے الفاظ پر تو ہم کریں گے، کن کن کن، قن قن کن، اس پر نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے۔ خن خن خن، غن غن غن، حن حن حن، عن عن عن، ہن ہن ہن، ان ان ان۔ تو یہ بنیادی مقصد فوت ہونے سے بچتے ہوئے ہم نے اس تختی کو اس کے خلاف ترتیب لکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔